بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 787۔ امارت امر توقیفی ہے، شورائی باغی ہیں، باغی قابل احترام نہیں۔ اس قسط کو بار بار پڑھیں، یہ قسط حجت ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ علیکم بالجماعت، تم پر واجب ہے کہ جماعت کی شکل میں زندگی گزارو۔ حدیث صحیح۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حبل سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کی رسی ہے اور اس کو مضبوط پکڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تم ہیں کہ جماعت اور اطاعت امیر کا انکار کرتے ہو، اور فرقہ یعنی علیحدہ گروپ بن کر جینے کو پسند کرتے ہو، حالانکہ جماعت اور اطاعت کا اہتمام کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس و خیر و بھلائی سے جو تم لوگ فرقہ واریت میں دیکھتے ہو۔ اختلافات کے احکام۔ اہل کتاب میں دو عیب تھے، ایک یہ کہ وہ خود کفر کرتے تھے، یا اہل الکتاب لم تکفرون، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ دوسروں کو کافر بناتے تھے، لم تصدون عن سبیل اللہ۔ اہل کتاب کے ان دونوں عیبوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے بالمقابل حق تعالی مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ تم خود تقوی اور اسلام پر قائم رہو۔ نمبر دو دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی خیر اور نیکی کی دعوت دو، اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور ان لوگوں کے مشابہ نہ بنو جو حق سے جدا ہو گئے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر 72 فرقے بن گئے اور اختلاف کرنے لگے، حالانکہ ان کے پاس صریح اور واضح احکام آ چکے تھے۔ یعنی وہ لوگ کتاب اور سنت اور سیرت سامنے آ جانے کے بعد بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور دین میں اختلاف پیدا کیا اور مختلف فرقے اور گروپس میں بڑھ گئے، جس اختلاف کا منشا محض دنیاوی اغراض اور حب جاہ اور حب مال تھا۔ ایسا اختلاف شرعاً ممنوع، حرام اور ناجائز ہے۔ اجتہاد کب کیا جائے؟ وہ امور جو اجتہادی ہوں اور جن کا حکم صاف اور صریح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو، ایسے امور میں اختلاف کرنا ممنوع نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین کا کوئی اختلاف شریعت کے کسی صریح اور واضح حکم میں ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ البتہ جن امور کو کتاب اور سنت میں وضاحت کے ساتھ نہیں پایا گیا، ان امور میں اجتہاد کیا جاتا تھا۔ جو ان میں ثواب کو پہنچا اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جن سے کوئی اجتہادی خطا ہوئی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور اختلاف صحابہ و تابعین، الانصاف فیما بین مذاہب الاختلاف کو پڑھا جائے۔ یہ کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، انہیں ضرور ملاحظہ فرما لے۔ فائدہ: وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آیات بینات اور احکام واضحات کے آ جانے کے بعد بھی تفریق اور اختلاف کرے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ آیات بینات کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صریح اور واضح حکم پر اتفاق واجب اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اختلاف کرنا گمراہی اور فتنہ ہے۔ اجتہاد و تعویل کے عمل کا میدان آیات متشابہات ہے، یعنی جو آیات صاف اور صریح طور پر واضح نہ ہو ان میں تعویل و توجیہ کی گنجائش ہے، اور جو آیات محکمات ہیں یعنی صاف اور صراحت کے ساتھ ان کا معنی اور مطلب واضح ہو، ان میں تعویل جائز نہیں۔ خلاصہ کلام: امارت اور امیر اور اس امیر کے تحت شورا کی بابت قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ میں درجنوں آیات اور احادیث واقعات شاہد ہے، موجود ہیں۔ امارت اور امیر کا حکم توقیفی ہے،
جو متواتر 1450 سالوں سے جاری عمل ہے، اور یہ سب آیات محکمات میں سے ہیں۔ اور دوسری طرف بغیر امیر کی عالمی شورا ہے کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی سیرت طیبہ سے، اور نہ ہی امت مسلمہ کی 1450 سالہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اب آپ علماء کرام ہی خود فیصلہ فرما لیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور کسے اپنایا جائے اور کسے ٹھکرایا جائے۔ ہم نے تو پورے شرح و بسط اور خلوص کے ساتھ اس مسئلے کو دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کے ساتھ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اور اب ہم اپنی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، وہی دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ امیر و امارت، دین و اسلام کے امور، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو یا امارت سے متعلق ہو، یہ امور توقیفی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کی ترتیب اور شکلیں قرن اول سے لے کر آج تک جوں کی توں موجود ہے، ان میں تبدیلی ہرگز نہیں لائی جا سکتی۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، میت کی تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ وغیرہ، یہ سب عبادتیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں اور تا قیامت اسی شکل پر باقی رہیں گی۔ ان میں اگر کوئی کسی قسم کی تبدیلی لانا چاہے تو اس تبدیلی کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امارت اور امیر کی ترتیب، یعنی امیر اور اس کی اطاعت، اجتماعیت، امیر کی سننا اور ماننا، یہ سب توقیفی امور ہے۔ ان امور میں بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرے تو وہ شرعی مجرم ہے۔ جس طرح دیگر عبادتوں کی شکل اور اس کو ادا کرنے کے طریقے کو بگاڑ نہیں سکتے اور تبدیل کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتے، اسی طرح امیر اور امارت اور اس کے نظام کو تبدیل کرنا شرع متین کے منصوص طریقے کو ڈھانے اور تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں، چاہے وہ امارت صغرا ہو یا امارت کبریٰ۔ تنبیہ: شیخ دیولہ اور لاٹ صاحبان کا شورائی نظام امارت اور امیر کی توقیفی شکل کو مسخ کرنے کی صہیونی سازش ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے والی ہے۔ دشمنان اسلام امارت اور خلافت کی اس توقیفی شکل ہی کو ختم کر دینے کے در پر ہیں، تاکہ خلافت علی منہاج النبوہ والی پیشن گوئی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں اور نسیم منسیہ کر کے چھوڑ دیں، تاکہ امارت اور خلافت پھر دوبارہ قائم ہونے نہ پائیں۔ باغی محترم نہیں ہوتا، باغی کسی زمانے میں کبھی محترم رہا ہے اور نہ ہی محترم رہے گا۔ احادیث میں ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دین کو ڈھانے میں مدد کرنا ہے۔ بدعت سے تو صرف بدعتی کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا، لیکن باغی تو ساری امت میں پھوٹ ڈالے گا، فساد برپا کرے گا، تباہی لائے گا۔ اس کی عزت اور عظمت کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت کے باغی خوارج اور روافضہ علماء، اتقیاء اور صاحب زہد و ورع والے لوگ تھے۔ صحابہ کی گود میں پلنے والے، تابعین اور تبع تابعین کے علمی حلقوں میں بیٹھنے والے معزز اور محترم لوگ تھے، لیکن جب باغی ہو گئے تو اس زمانے کا کوئی عالم اور محقق ان باغیوں کو محترم اور معظم ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکا، اور باغیوں کے نام سے زندہ رہے اور اسی پر انہیں موت آئی۔ تو پھر آج کے دور کے باغی کیسے محترم اور معظم گردانے جا سکتے ہیں؟ کیا شریعت دونوں باغیوں کی ایک نہیں ہے؟ کیا دونوں کا اللہ اور رسول الگ الگ ہیں؟ تو بھلا قرن اول کے باغی برے تھے، تو پھر 15ویں صدی ہجری کے باغی بھلے کیسے ہوئے؟ یہی تو ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول اور شریعت پیاری ہے، یا وہ نفوس اور حضرات پیارے ہیں جو شریعت محمدی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے ہیں۔ اگر تم موجودہ دور یعنی 15ویں صدی ہجری کے باغیوں کی توقیر اور تعظیم کرنے کو جائز اور حق قرار دیتے ہو، تو پھر قرن اول کے باغی یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور کے خوارج اور روافظ کی بھی توقیر اور تعظیم کے فتوے دو۔ قاتل حضرت عمر ابو لولو اور قاتل حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم رافضی اور خوارجی کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بھی اپنے وقت کے دیندار مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کا ظاہری اسلام تو درست تھا، مگر صرف امیر و امارت کے خلاف تھے۔
باغی اور دشمن تھے، آج بھی بعینہ وہی حال شرائی علماء اور ان کے متبعین کا ہے۔ ان کا دین و اسلام بھی ظاہری طور پر درست ہے، لیکن یہ بھی امیر و امارت کے مخالف ہیں، باغی ہیں، دشمن ہیں، تو پھر یہ کیسے معزز و مکرم ہو سکتے ہیں؟ شیخ دیولہ اور لاٹ صاحبان اور رائیونڈ کے شیوخ طارق جمیل، خورشید فہیم صاحبان اور بنگلہ دیش کے شیخ زبیر صاحب وغیرہ کا موازنہ قرن اول کے باغیوں سے کر کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔